ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، سابقہ خطبے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے خطبے میں فضائل اعمال اور ہمارے اکابرین کے واقعات اور کتب پر مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات اور اشکالات کیے جاتے ہیں ان کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اب کیا ضرورت ہے. لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اخلاق کے معاملے میں پیچھے ہیں اور دینی اعتبار سے کمزور ہیں. اب یہ خواہ کی بحثوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گزشتہ جمعہ تو میں موجود نہیں تھا، آپ کے علم میں بات ہے کہ سفر میں تھا. پچھلے والی جمعہ میں کہہ کر گیا تھا اور یہ جمعہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ان 15 دنوں کے درمیان ہی خود ایک واقعہ ہو گیا. شیواجی نگر میں جمعہ مسجد ہے اور قدوس صاحب عیدگاہ میں قادریہ مسجد ہے. یہاں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور ایک جماعت گروپ کی شکل میں وارد ہوئے. وہ لوگ، ان کا مطالبہ یہ تھا فضائل اعمال کے سلسلے کو بند کر دیا جائے. اصل میں ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے، آج جو نام نہاد سنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سن کر ایمان لے آنا. کسی نے کچھ کہا، آنکھیں بند کر کر یقین کر لیا اس پر. بزرگوں کے تعلق سے جو اشکالات ہیں، اکابرین کے تعلق سے جو شکوک ہے اور جو شبہات ہیں، یہ تمام تر سننے ہی پر موقوف ہیں. کسی نے تحقیق نہیں کی. کسی نے کہہ دیا کہ بھئی فضائل اعمال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، بس مان لیا. کسی نے کہا اکابر دیوبند عشق رسول سے دور ہے، ان میں محبت رسول کا جذبہ نہیں ہے، بس مان لیا. ہماری جو پہنچ اور رسائی ہے زیادہ سے زیادہ تک میلاد کے اسٹیجوں تک اور سیرت کے جلسوں تک ہے. ان میں پیشاور مقرر جو بات کہتا ہے، آنکھیں بند کر کر آمنا صدقنا کہہ کر اسے ہم قبول کر لیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اس چیز کو بیان کرے جو وہ سن لیا. ہر سنی ہوئی چیز کو بیان کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے. یہ جو فسادات ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات، جھگڑے، یہ بھی زیادہ تر بے بنیاد افواہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی مسجد گرا دی گئی، مسلمان کو قتل کر دیا گیا، خنزیر کے گوشت کو مسجد میں ڈال دیا گیا، کتے کے گوشت کو عیدگاہ میں ڈال دیا، بے بنیاد افواہ. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر خبر آپ تک برے ذریعے سے آئے، فاسق کے ذریعے سے آئے، عالم اور متقی کہتا ہے، پرہیزگار کہتا ہے، اس پر اعتبار اور اعتماد کرنا ہمارا ایمان ہے. تو کسی کی تو بات پر اعتماد کریں گے. اولیاء کرام اور علماء
جو صحیح علماء ہیں، علماء سو نہیں ہیں، علماء حق ہیں، ان پر اعتماد اور اعتبار کرنا. اگر عام آدمی کوئی خبر دے رہا ہے فتبینوا، تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لو، اس پر اعتبار نہ کرو. کسی نے کہا آنکھ سے دیکھ کر آ رہا ہوں، یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فتبینوا، تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر یہ کام نہ کرو گے تو پھر انجام ہوگا اتنا خطرناک کہ اپنے کیے پر تمہیں پچھتاوا ہوگا. حدیث تو یہ کہتی ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے. تو یہ سارے اعتراضات اور اشکالات جو ہمارے اکابرین کے تعلق سے، بزرگان دین کے تعلق سے پھیلائے گئے ہیں اور جس میں ہم مبتلا ہیں، ہماری جہالت کا اس میں دخل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتوں پر اعتماد اور اعتبار کر لیا ہے اور بھروسہ کر لیا ہے، جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے. ایک آدمی برسوں سے فضائل اعمال کو گالیاں دیتا آ رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس میں کتنے ابواب ہیں. حضرت شیخ الحدیث نے اس کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں اور کن واقعات کا تذکرہ کیا ہے. بس یہ کہ صاحب اس میں صحابہ کے خلاف بات لکھی گئی ہے، نماز کے خلاف بات لکھی گئی ہے، درود کے خلاف بات لکھی گئی ہے. فضائل صحابہ خود ایک باب ہے، فضائل درود خود ایک باب ہے، فضائل نماز خود ایک باب ہے. لیکن یہ کہ سنی سنائی بات پر اعتماد اور اعتبار کر کر گالیاں دی جا رہی ہیں اور کافر کہا جا رہا ہے، فاسق کہا جا رہا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے پبلسٹی، شہرت، اور ایک ہے مقبولیت. شہرت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شہرت تو شیطان کو بھی ہے. امریکہ کے لوگ بھی شیطان کو پہچانتے ہیں، افریقہ کے لوگ بھی شیطان کو جانتے ہیں، ہندوستان کے، سری لنکا کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، ساری دنیا شیطان کو جانتی ہے. اس کی شہرت ہے، پبلسٹی ہے. گھٹیا کارخانے والے اپنی دولت اور پیسوں کے بل بوتے پر اس کی پبلسٹی کرا دیتے ہیں، شہرت کرا دیتے ہیں. یہ ہوئی شہرت. اور ایک ہے مقبولیت، کہ کم لوگ جانتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے اپنے دربار میں. دنیا میں ہزاروں آدمیوں نے، لاکھوں آدمیوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، تصنیف کا کام کیا ہے، تالیف کا کام کیا ہے، تقریر کا کام کیا ہے، تحریر کا کام کیا ہے، مناظرے کا کام کیا ہے. عجیب بات یہ ہے، ممکن ہے کہ بہت ساری کتابوں کو شہرت ملی ہو. میں کہہ چکا ہوں کہ شہرت اور چیز ہے اور مقبولیت اور چیز ہے. آج کا جمعہ آپ ایک مقررانہ حیثیت سے نہ سنیے، بلکہ کچھ علمی باتیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں. میں یہ باتیں اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ اس محاذ کے فوجی بن جائیں. کل ہمارے بزرگ کو کوئی گالی دے، ہماری کتابوں کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا منہ توڑ اس کا جواب دیا جائے. تو یہ ہے پبلسٹی. اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید بہت ساری کتابوں کو پبلسٹی دی ہو، شہرت دی ہو. فلموں کو بھی شہرت ملتی ہے، کتابوں کو بھی شہرت ملتی ہے. لیکن کلام اللہ کے بعد، احادیث شریفہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کائنات میں سب سے زیادہ جس کتاب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقبولیت سے نوازا ہے، ہم مانے نہ مانے جبر کر کر کہنا پڑتا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدو کی تحریر کردہ کتاب فضائل اعمال کو اللہ نے جو مقبولیت دی ہے کائنات میں، کلام اللہ اور احادیث کے بعد کسی اور کتاب کو وہ مقبولیت نصیب نہیں ہوئی ہے. پبلسٹی اور بات ہے، فلموں کی پبلسٹی ہوتی ہے، شیطان کی شہرت ہو چکی ہے. مقبولیت اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. 100 زبانوں کے کم و بیش زبانوں میں اس کے ترجمے منتقل ہو چکے ہیں. بنگالی زبان میں ہے، تمل زبان میں ہے، افریقن زبان میں ہے، انگریزی زبان میں ہے اور کنڑ زبان میں ہے. عجیب چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے اثرات اس کی تقریر میں اور اس کی تحریر میں جاری فرماتے ہیں. فضائل اعمال کوئی عجیب فلسفے کی کتاب نہیں ہے، اس میں وہی واقعات ہیں جو اور کتابوں کے اندر ہیں. کوئی آسمان سے نازل کردہ ایک الگ کتاب نہیں ہے
جیسے اور بزرگوں نے لکھی ہے اور مؤلفوں نے لکھی ہے اور مصنفین نے تحریر فرمائی ہے، اسی طریقے کی ایک عام کتاب ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا مکمل عکس اللہ تبارک تعالیٰ نے فضائل اعمال کے اندر منتقل فرما دیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آدمی لکھنے والا رائلٹی چاہتا ہے، ایک کتاب لکھنے کے بعد کتب خانے کو جاتا ہے اور کہتا ہے اس موضوع پر میں نے کتاب لکھی ہے، تو مالک کتب خانہ اس سے تجارت کرتا ہے کہ بھئی اس کتاب کی حق تصنیف مجھے اتنے میں فروخت کر دو، 50,000 میں، 40,000 میں، 30,000 میں، جیسے کتاب کی ضخامت ہوتی ہے یا عنوان ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے سودا طے ہوتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کو بزنس کی نیت سے نہیں لکھا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خاندان یحییہ کے لیے، زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لیے آمدنی کے لیے صرف یہی بات کافی تھی کہ اگر آپ کی کوئی جائیداد نہ ہوتی، پراپرٹی نہ ہوتی، مدرسے سے کوئی آمدنی نہ ہوتی، تو صرف فضائل اعمال کو جو دوسرے زبانوں میں منتقل کیا گیا یا جو کتب خانے والے شائع کر رہے ہیں، حق تصنیف کو اگر اپنے لیے محفوظ کر لیتے تو کروڑوں کی آمدنی قیامت تک کے لیے حضرت کو ہو جاتی، لیکن تجارت کی نیت سے نہیں لکھا۔ ہر کتاب میں آپ شروع میں دیکھیں گے کہ حق تصنیف بحق ناشر محفوظ ہے، یعنی جو نشر کرنے والا ہے کتب خانہ والا، اس کی رائلٹی اپنے اوپر رکھا ہے، کوئی آدمی کو اس کتاب کے چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں، اپنے علاقے میں، اپنے کتب خانے میں لاکھوں کی تعداد میں اسے چھاپیے، کوئی پیسہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے خلوص کا اثر، تقوی کا اثر، یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نے اس سے کوئی معاوضہ نہیں چھاپا، صرف یہ چاہتے ہیں کہ چھاپنے والا، پرنٹ کرنے والا اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کرے، کیونکہ الزام آ جاتا ہے حضرت پر، کوئی کسی نے ایک سطر کو چھوڑ دیا، کسی نے معنی بدل دیا، کسی نے لفظ بدل دیا، تو حضرت پر الزام آتا ہے، اور ترجمہ کرانے کے بعد حضرت کی شرط یہ ہے کہ 2-3 علماء کو اس کا ترجمہ سنا دیا جائے۔ تو بہرحال یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگان دین کے حکم پر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ فضائل کو مرتب فرمائے۔ حالانکہ خود حضرت سہارنپور میں جو مدرسہ ہے مظاہر العلوم، وہاں مدرس تھے اور شیخ الحدیث تھے۔ جو شیخ الحدیث ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ مصروف ہوتا ہے، لیکن بزرگان دین کے اشارے پر، حکم پر آپ نے ان کتابوں کی اور ان فضائل کی کتابوں کو تصنیف فرمایا۔ کئی بزرگان دین نے اپنی حیات طیبہ میں یہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت فرمائی اور فضائل اعمال آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو پسند فرمایا۔ اس کی مقبولیت کی بھی علامت کہ بزرگان دین نے حضرت شیخ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان فضائل کی کتابچوں کو پیش کیا گیا، اور آپ نے اسے رد نہیں فرمایا بلکہ پسند فرمایا۔ اب جب یہ مقبول ہو گئی تو ایک وہ جماعت جو پیٹ پالو جماعت ہے، ایک وہ جماعت جسے مسجد کے آباد ہو جانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جن کے قبر پرستی کا دھندا مام پڑ جانے کا اندیشہ ہے، تو اب انہوں نے اس کے تعلق سے کتابیں لکھی، اعتراضات کیے۔ مختلف دنیا میں جب کبھی حق آیا ہے تو اس حق کو للکارا گیا ہے، چیلنج کیا گیا ہے، اور مختلف قسم کے الزامات دیے گئے ہیں۔ تو میں آج کے اس تقریر میں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ہم عصر جو علماء اور دوسرے بزرگان دین کے تصریفات پر جو اعتراضات کیے گئے، کل کا دن آپ کے پاس کوئی آئے اور آنے کے بعد یوں کہے کہ برسوں سے تم ان کتاب کو پڑھتے ہو اور اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ صحابی نے خون کو پی لیا، صحابی نے پیشاب کو پی لیا، خون کا پینا حرام ہے، پیشاب کا پینا حرام ہے، اور تمہارے شیخ الحدیث نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس وجہ سے تمام اعتراضات تو ہم جمع نہیں کر سکتے۔ جو اعتراضات ہمارے سامنے آئے ہیں کیسٹوں کے ذریعے سے یا دوسرے خطوط کے ذریعے سے، ایک ایک اعتراض کر کے میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل کی کتاب کے اندر ضعیف حدیثوں کا سہارا لیا ہے۔ یہ بات میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی عرض کی تھی کہ اس کا جواب کیا ہے۔
لیکن چونکہ ایک علمی بات تھی، بہت کم احباب اسے سمجھ پائے، تو پھر میں دوبارہ اس کا جواب دینے کی زحمت کروں گا، کوشش کروں گا، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے احکامات اور ایک ہے فضائل۔ احکامات کہتے ہیں وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کن چیزوں سے مستحب ہوتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے مفسدات، احکامات، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، یہ ہے احکامات۔ اور ایک ہے فضائل، کسی کام کو کرنے کے لیے ترغیب اور ترہیب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایک استاد اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کبھی کہتا ہے ہم انعام دیں گے، جو بچہ فرسٹ جو ہے گریڈ پاتا ہے اور اول درجے میں کامیاب ہوتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے، یہ ترغیب ہے۔ اور ایک ہے کہ استاد چھڑی سے مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترہیب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور ماں اور باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے اور محبت کرنے والے بھی ہیں۔ امت کو اعمال پر رغبت دلانے کے لیے کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں کو بیان کیا اور کبھی ترغیبات کو بیان کیا۔ اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب۔ کسی عمل پر اگر رغبت دلائی جائے تو کہتے ہیں ترغیب۔ اگر کسی عمل کے تعلق سے ڈرایا جائے کہ اگر تو نماز چھوڑ دے گا تو یہ ہوگا، اگر قرآن چھوڑ دے گا تو یہ ہوگا، اگر روزہ چھوڑ دے گا تو یہ ہوگا، تو اسے کہتے ہیں ترہیب۔ تو علماء نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو غیر مقلدین اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوا میں لکھا ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے معاملے میں ضعیف حدیثوں سے سہارا لیا جا سکتا ہے۔ احکام اور چیز ہے کہ بھئی ایسا کپڑا پہننا حلال ہے حرام ہے، تو وہاں کبھی حدیث پیش کرنا پڑے گا، وہاں مضبوط حدیث کو پیش کرنا پڑے گا۔ جہاں ڈرانا ہے یا خواہش پیدا کرنا ہے تو وہاں ضعیف حدیثوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، ضعیف حدیثوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے علماء کرام نے ضعیف حدیثوں کے بیان کرنے میں کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ ایک ضعیف حدیث اگر مختلف طریقوں سے وہ مضمون دوسری روایتوں میں آ جاتا ہے تو وہی ضعیف حدیث اپنے اندر طاقت پیدا کر لیتی ہے۔ اس کی مثال ایسی، ایک ہے پہلوان، پہلوان اپنی جگہ طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ہے بچہ، لیکن 100-200 بچے مل جائیں تو ایک بچہ اپنی جگہ پر کمزور ہے، لیکن 200 بچے 300 بچے ایک جگہ جمع ہو جائے تو اپنے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسی ہے، رسی کا ایک ایک ریشہ جو ہے کمزور ہے، لیکن ان ریشوں کو اگر باندھ دیا جائے اور باندھ دیا جائے، یہ تمام ریشے مل کر رسی کی شکل اختیار کر کر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ضعیف حدیث اپنی جگہ پر ایک ہو تو کمزور ہے، لیکن اس جیسا مضمون اور ضعیف حدیثوں میں آیا ہو تو ان تمام کو جمع کرنے سے اس میں ایک طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ترغیب اور ترہیب کے سلسلے میں ضعیف حدیثوں کو بیان کیا ہے تو آپ یہ جملہ نوٹ کریں گے کہ وہاں آپ نے یہ بھی تحریر فرما دیا ہے کہ یہ مضمون اور بھی مختلف روایتوں کے اندر موجود ہے۔ ضعیف حدیثیں مختلف جمع ہونے سے قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کلام پاک کے حکم سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جہاں ایک مرد کی گواہی دی جاتی ہے وہاں 2 عورتوں کی گواہی دی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا اور عورت کے مقابلے میں زیادہ عقل والا بنایا۔ عورت چاہے فلاسفر ہو جائے، جج ہو جائے، سائنسدان ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، لیکن پھر بھی خلقی طور پر طبعی طور پر مرد کی عقل کے مقابلے میں عورت کی عقل ناقص ہے اور عورت کی عقل کمزور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، کہ وہ آدھی عقل اور آدھا دین رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو اس وجہ سے جہاں ایک مرد کی گواہی دی جاتی ہے وہاں اگر 2 عورتیں گواہی دے دیں تو ایک مرد کی گواہی سمجھی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس معاملے میں عورت اپنی کمزور عقل کی وجہ سے بات پوری نہ بیان کر سکے تو جو دوسری عورت ہے وہ بقیہ واقعے کو بیان کر دے گی۔ تو جب 2 آدھی عقل مل کر ایک پوری عقل کا کام کر رہے ہیں تو علماء کرام نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ ایک ضعیف حدیث ایک جگہ آئی ہے اور ایسا مضمون دوسری جگہ اور بہت جگہوں پر آیا ہے، تو جس طریقے سے 2 آدھی عقلیں مل کر ایک مکمل گواہی کا کام دے رہی ہیں، اسی طریقے سے مختلف ضعیف حدیثیں مل کر
ایک قوی حدیث کا کام دے گی. فضائل اعمال میں جہاں ضعیف حدیثیں آئی ہیں لیکن ان جیسا مضمون اور بھی بہت ساری روایتوں میں آیا ہے تو اور روایتوں میں آنے کی وجہ سے وہ مضمون اپنی جگہ پر قوی ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، راوی جو ضعیف ہوتا ہے وہ دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک اس کا قوت حافظہ کمزور ہے کہ آدمی کوئی بات سنتا ہے اور بھول جاتا ہے. آپ نے بیان سنا، جا کر گھر والوں کو بیان کیا یا دوستوں کو بیان کیا تو کوئی آدمی شروع سے لے کر آخر تک سارے بیان کو نقل نہیں کر سکتا ٹیپ ریکارڈ کی طرح. کچھ باتیں یا تو چھوٹ جاتی ہیں یا کچھ باتیں بیان کرنے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ عقل کی کمزوری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام اور راویوں کے قوت عقل کو بہت مضبوط کیا تھا. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھی، اس زمانے میں کتابت نہیں تھی، لیکن ایک کمپیوٹر جو کام کر سکتا تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے راویوں کے عقل کو مضبوط کر دیا تھا. آج ہم اپنے باپ کے نام کو جانتے ہیں، دادا کے نام کو جانتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے باپ کے نام کو جانتے ہیں، لیکن راویوں کی عقل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کی عقل کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اپنے حسب و نسب کو 100 کڑیوں تک بیان کرتے تھے کہ میرا دادا وہ، اس کا باپ وہ، اس کا باپ وہ، اس کا باپ، 100 کڑیوں تک. پھر گھوڑا ان کے نام رکھا کرتے تھے، اس کا باپ وہ، اس کا دادا وہ، اس کا، پھر اونٹ ان کا نام، پھر باندی ان کا حسب و نسب، پھر بیوی اس کا حسب و نسب. اتنی ان کی قوت عقل تھی. تو اگر کسی کی قوت عقل کمزور ہو جائے، بیان کرنے میں غفلت سے کام لے تو اس کے اندر روایت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. ایک وجہ یہ ہے روایت ضعیف ہونے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ راوی میں دین کے خلاف کوئی کام پایا جائے، چھوٹا سا بے ادبی کا کام، مثلا بیٹھ کر استنجا کرنا آداب میں سے ہے. کسی محدث، کوئی محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی کے پاس روایت موجود ہے، وہ گیا روایت لینے کے لیے تو دیکھا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. نا صاحب میں نہیں لوں گا. کیوں؟ یہ کھڑے ہو کر جب پیشاب کر رہا ہے، نبی کے ادب کا لحاظ نہیں کر رہا ہے تو نبی کی روایت کو کیسے بیان کر پائے گا؟ میں نہیں لوں گا. بیٹھ کر پانی پینا آداب میں سے ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا آداب میں سے ہے، لیکن جب دیکھا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو اس کے اندر دیانتداری اور دین کی کمی ہے. تو اس وجہ سے کوئی محدث جب لے بھی لیتا ہے روایت، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے کیونکہ جس سے اس نے روایت لی ہے اس کے اندر کچھ دین کی بے ادبی پائی جا رہی ہے. پہلی جو بے ادبی ہے، جو روایت کی کمزوری ہے عقل کی کمزوری کی وجہ سے، یہ کم درجے کا ذوق ہے، اور جو دوسری کمزوری ہے یہ شدید درجے کا ذوق ہے. فضائل کے معاملات کے اندر دونوں قسم سے روایت لے سکتے ہیں، یعنی جس نے بے ادبی کی ہے دین کے معاملے میں یا جس کی عقل کمزور ہو، ان دونوں سے روایت کو نقل کر سکتے ہیں. بخاری شریف کی روایت سے خود پتہ چلتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ واقعات کے سلسلے میں، فضائل کے سلسلے میں، ترغیبات کے سلسلے میں، ترہیبات کے سلسلے میں بنو اسرائیل سے تم بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اب بنو اسرائیل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں. یہود اور نصارہ کیا متقی ہیں؟ کیا پرہیزگار ہیں؟ کیا مومن ہیں؟ کیا نمازی ہیں؟ کیا حاجی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے واقعات کو تم بیان کر سکتے ہو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں. تو جب یہود و نصارہ کے واقعات کو محدث بیان کر سکتا ہے، مقرر بیان کر سکتا ہے، کتاب کا لکھنے والا اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے، تو پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل اعمال میں بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، اکابرین کے کرامات کو لکھا ہے. یہود و نصارہ سے جب روایت صحیح ہے تو پھر بزرگوں کے واقعات کو اپنی کتاب میں لکھنے میں انہوں نے کون سا جرم کر دیا؟ سمجھے بات؟ تو اگر کوئی یوں کہے کہ قرآن حدیث چھوڑ کر تم بزرگوں کے واقعات کے پیچھے کیوں لگے ہو، قرآن کو بیان کرتے، حدیث کو بیان کرتے، تو ان کے سامنے آپ یوں کہنا کہ بخاری کی روایت ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج،
کہ بنو اسرائیل سے بیان کرو. کم سے کم حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم نانوتوی کے واقعے کو بیان کیا ہے, رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو بیان کیا ہے, عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے واقعے کو بیان کیا ہے, عبد القادر صاحب کے واقعے کو بیان کیا ہے. جب یہود و نصارہ کا واقعہ ہم لے سکتے ہیں ترغیبات اور ترغیبات کے اندر, تو پھر ان بزرگوں کے واقعات اور کرامات کو لینے کے اندر کیا حرج ہے؟ اور جب لیا جاتا ہے تو پھر اس پر اعتراض یہ ہے کہ ان سے ایسی کرامات کا صدور ہوا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج یہ تقریر نہیں ہے, سمجھنا مجلس ہے. اس مجلس کے اندر کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. جب ان بزرگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو پھر دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ کیا وہ کام کر ڈالے جو صحابہ نہیں کر پائے. مثلا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, حضرت کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب حج کو گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب پہنچے تو زاروں قطار رونے لگے اور انہوں نے ایک شعر پڑھا, میں دور سے آپ کو درود سلام بھیجا کرتا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں دور سے آپ کو درود سلام بھیجا کرتا تھا, اب آپ حاضر ہیں, میں آپ کے سامنے درود و سلام پڑھ رہا ہوں, آپ اپنا ہاتھ نکالیے اور میں آپ کے لیے مصافحہ کرنے کے لیے بےتاب ہوں. واقعہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ روضے سے ظاہر ہوا اور کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے مصافحہ کیا, اور اس وقت جتنے حاضرین تھے انہوں نے اس مصافحے کے منظر کو دیکھا. یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں لکھا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اس واقعے کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ کبیر احمد رفاعی کا مقام اونچا ہے یا ابو بکر صدیق کا مقام اونچا ہے, یعنی دماغ کو کیسے خراب کیا جاتا ہے. کبیر احمد رفاعی کا درجہ اونچا ہے یا عمر بن خطاب کا درجہ اونچا ہے؟ تو کیا کہیں گے ہم کہیں گے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اونچا ہے, حضرت عمر فاروق کا مقام اونچا ہے, حضرات صحابہ کرام کا مقام اونچا ہے. تو جواب یہ دیا جاتا ہے, جب صدیق کے لیے روضے سے ہاتھ نہیں نکلا, عمر کے لیے نہیں نکلا, حسن کے لیے نہیں نکلا, حسین کے لیے نہیں نکلا, تو پھر کبیر احمد رفاعی کے لیے کیسے نکل سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے تہجد کو اور فجر کو پڑھائے. تو کہا جاتا ہے صاحب ابو بکر صدیق نے جو کام نہیں کیا, عمر نے جو کام نہیں کیا, علی نے جو کام نہیں کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تو امام صاحب نے کیسے یہ کام کر دیا؟ تو یہ کرامتوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ سے جو کام نہ ہو سکا. ایک واقعہ آتا ہے, ایک صاحب کو بھوکے ہوئے اور بےتاب ہوئے, فضائل عمل میں یہ واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس پہنچے, پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت بھوکا ہوں, خواب کی حالت ہے. خواب کی حالت میں روضے کو پہنچے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے بھوک کی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور میں سے روٹی کو نکالا اور اس صاحب کو دے دیا کہ بھائی تم روٹی کھا لو. آدھی روٹی کھائی تھی کہ نیند ان کی جگ گئی, تو دیکھا کہ ہاتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کی ہوئی روٹی موجود ہے. اب یہ واقعہ سامنے رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دماغ خراب کیا جاتا ہے. حضرت حسین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, کربلا میں ایک قطرہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. آقا نے نواسے کو تو پانی نہیں دیا, لیکن کوفہ میں رہنے والے آدمی کو خواب میں تندور کی روٹی پکا کر دے دی. دماغ خراب ہو جاتا. ہاں بھی بات تو صحیح ہے, نواسے کو تو پانی نہیں دیا اور کوفی آدمی کو روٹی دے دی تندور سے پکا کر. جو کام صحابہ کو نہیں ہو سکا وہ کام عام ولیوں کے لیے کیسا ہو گیا, عام انسان کے لیے کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے ایک بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. حالانکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے, ذرا تفصیل سے بات آگے آ جائے. میں کہہ چکا ہوں, ایک ہے عادت, کپڑا پہنیں گے تو جسم ہمارا ڈھکے گا, کھانا کھائیں گے تو پیٹ ہمارا بھرے گا, پنکھا چلے گا تو ہوا آئے گی, مائک رہے گا آواز پہنچے گی. اس کو کہتے ہیں عادت. اور ایک ہے خرق عادت.
کہ کام بھی ہو جائے اور کوئی عمل نہ، مائک کا سہارا نہ لیا جائے اور آواز کسی جائے تو آواز دور تک چلی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ لوگوں کو پکارو کہ وہ آئے یہاں کعبے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ دور دور تک آدمیوں کا نام و نشان نہیں ہے، میں ایک معمولی ضعیف کمزور بندہ ہوں، میری آواز کہاں کہاں تک جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم پکارو نا، تیرا کام ہے، اور آواز کو پہنچا دینا، ندا لگا دینا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اور روایت میں آتا ہے قیامت تک آنے والے جن کے نصیبے میں اللہ نے حج کو لکھا ہے، وہ اپنے آبا اور اجداد کی پشتوں میں خطرے کی شکل میں، ذرے کی شکل میں کیوں نہ ہو، ابراہیم کی آواز ان تک پہنچی ہے، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اس کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ حج نصیب فرمائیں گے۔ آواز جو پہنچتی ہے مائک سے، لیکن خرق عادت کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر مائک کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادت، خلاف عادت۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے درمیان میں ایک جملہ آ رہا، بھائی میں تقریر کروں، فضائل اعمال کے تعلق سے اشکالات کا جواب دیتے جاؤ، جاتے جاتے یوں کہو اجی وہ روٹی پک گئی، تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا، بات کر رہا ہے قرآن کی اور حدیث کی، درمیان میں روٹی کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے درمیان میں ایک جملہ یوں کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف رخ کر لینا، پہاڑ کی طرف مورچہ سنبھالنا۔ پھر اپنی تقریر کو چالو کر دیا، نہ ساریہ موجود ہیں نہ پہاڑ موجود ہے، یہ جملہ درمیان میں آ گیا۔ تقریر جب ختم ہوگی تو صحابہ نے، آپ کے دوستوں نے پوچھا اے عمر کیا بات تھی؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو جو سپہ سالار بنا کر مجاہدوں کے دستے میں بھیجا تھا، وہاں کے حالات کو میرے سامنے رکھ دیا، وہاں کے منظر کو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر دیا، تو میں نے جب معائنہ کیا میدان جنگ کا تو پہاڑ کی طرف مورچہ خالی تھا، تو میں نے ساریہ کو آواز دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف مورچے کو سنبھال لینا۔ تو دوستوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی آواز کیسے جائے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عمر نے جواب دیا جس اللہ نے وہاں کے منظر کو میرے سامنے پیش کیا وہی اللہ اس آواز کو ساریہ تک پہنچا دے گا۔ تو چنانچہ ایک ہے عادت کہ ہم اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ٹیلی فون کا سہارا لیتے ہیں، خط کا سہارا لیتے ہیں، یا درمیان میں کسی آدمی کا پوسٹ مین کا سہارا لیتے ہیں، اور ایک ہے خلاف عادت کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیں اور بات پہنچا دیں۔ تو جو چیز خلاف عادت ہوتی ہے اس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جو بات کہی یا ساریۃ الجبل، حضرت عمر کے باپ کی وجہ نہیں کہ جو اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم نے جو لوگوں کو حج کو بلایا تو حضرت ابراہیم کے مجال نہیں کہ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا دے۔ معجزہ اور کرامت میں نبی کے ارادوں کا اور ولی کے ارادوں کا دخل نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت، اللہ کی منشا، اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے۔ ایک بنیادی بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کرامتوں میں، معجزے میں اللہ تبارک تعالیٰ جسے جو چاہے دے سکتے ہیں، چھوٹے کو دے کر بڑے کو محروم کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب حاضری لی پرندوں کی، جانوروں کی، ہدہد پرندہ غائب ہو گیا تو فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لأعذبنه عذابا شدیدا، میں اسے سخت جو ہے سزا دوں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا تو ہدہد پرندہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ جناب والا سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ میں ملکہ سبا کے پاس گیا تھا، بلقیس کے پاس گیا تھا، وہاں کی سچویشن یہ ہے، وہاں کی حالت یہ ہے۔ تو ساری حالتوں کو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو کمزور کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت کے سامنے اسے عاجز کرنے کے لیے اپنے سامنے جو جنات تھے انہیں حکم دیا کہ تم میں کا کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو میرے سامنے حاضر کر ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت
ہوا پر تھی، سمندر پر تھی، آسمان پر تھی، زمین پر تھی، پرندوں پر تھی، جانوروں پر تھی، درختوں پر تھی، شجر پر تھی، حجر پر تھی، سب پر حکومت تھی. جو سلیمان علیہ السلام کائنات کی تمام چیزوں پر حکومت کرنے والے تھے، وہ سلیمان اب عاجز ہو گئے کہ ملک سبا کے تخت کو نہیں لا سکتے، اپنے وزیروں کے عاجز ہو گئے. کیوں؟ یہ خلاف عادت بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت قوت نہیں. اللہ نے جب چاہا ہوا کے دیش پر سلیمان علیہ السلام کو سفر کرایا. اللہ نے جب چاہا سلیمان علیہ السلام کو اپنے وزیر جن کا عاجز بنا دیا. بھئی وزیر اور بادشاہ میں کس کا مقام اونچا ہے؟ بادشاہ کا مقام اونچا ہے. لیکن یہاں سلیمان علیہ السلام بادشاہ وزیر کے عاجز ہو گئے. کہتے ہیں کہ تم میں کا کون آدمی ہے جو ملک سبا کے تخت کو میرے پاس لائے گا؟ تو ایک جن نے یوں کہا، ایک مجلس کے بدلنے میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت کے اندر میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا. تو کہا نہیں اور جلد چاہیے. تو پھر ایک وزیر نے کہا کہ نہیں صاحب، آدمی اپنی آنکھ کے پلک کو جو جھپکتا ہے اس میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم وقت کے اندر ملک سبا کے تخت کو لا کر میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی حاضر کر دو. تو حاضر کر دیا. اب دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہاں وزیر کے مقام کو اونچا کیا جا رہا ہے، نبی کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کرامت ہے. اللہ جب چاہے گا تو نبی کو نہ دے کر اپنے وزیر کو دے سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. ہندوستان کے فضاؤں میں، ہواؤں میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ کے 100 حصے میں وہ ہواؤں پر سیر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام حرم میں چلے جائے، مکے میں چلے جائیں. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی. اور یہ بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام اونچا ہے؟ اگر کوئی بدبخت یوں کہے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا مقام اونچا ہے، کم وقت کی بیوی اس پر حرام ہو گئی اور وہ کافر ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام رسولوں سے اونچا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام جو ایک سیکنڈ میں ہندوستان کی فضاؤں سے عرب کی فضاؤں میں جا سکتے تھے، طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی. یہ طاقت اللہ نے کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتا تھا؟ جب آپ ہجرت کرنا چاہے تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، آپ کے حجرے کو گھیر لیا، غار ثور تک سوراخا پیچھے چلا گیا، دشمن پیچھے لگ گئے، 500 اونٹیوں کا انعام دیا گیا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا کو تابع کر دیتا. اے وہ ہوا جو سلیمان کے تابع تھی، تو میرے غلام کو، میرے محبوب کو، میرے چہیتے کو مکے سے مدینہ ایک سیکنڈ کے اندر پہنچا دے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے طاقت تھی. اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ تبارک تعالیٰ معجزہ اور کرامت چھوٹے کو دے کر بڑے کو محروم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو نہ دینا چاہا تو نہیں دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو دینا چاہا تو سلیمان علیہ السلام کو دے دیا. اور آگے بڑھی. باپ ہے یعقوب علیہ السلام اور بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. باپ کا درجہ بڑا ہے یا بیٹے کا درجہ بڑا؟ نبوت میں بھی یعقوب علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، رسالت میں بھی یعقوب علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، اور باپ ہونے کی حیثیت سے بھی یعقوب علیہ السلام کا درجہ اور مقام اونچا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آپ نابینا ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ نہ جانے 1000 مرتبہ چہرے پر آپ نے پھیرا ہوگا، ہاتھوں کو چہرے پر لگایا ہوگا، آنکھوں کو لگایا ہوگا. لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کا اپنے چہرے پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے آپ کا نابینا پن دور ہو گیا ہو اور آپ کو بینائی آ گئی ہو. ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے یعقوب ہم دینا چاہیں تو تیرے بیٹے کو معجزہ دیں اور تیرے بیٹے کی قمیص میں معجزہ دیں. تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کہا تیرے جسم میں، تیرے ہاتھوں میں، تیری قدرت میں وہ کمال نہیں جو میرے بھیجے ہوئے رسول حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں کمال ہے. اے یعقوب اگر وہ تیرے بیٹے کی قمیص یوسف کی تجھے مل جائے تو اس قمیص کو اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیر لینا تو تیری بینائی واپس آ جائے گی.
اب یہ کہا جائے گا کہ باپ کا مقام ڈاؤن ہو گیا، اب یہ کہا جائے گا یعقوب علیہ السلام کا درجہ ڈاؤن ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص میں دے کے کرامت، اور یعقوب علیہ السلام ہاتھ لگا رہے، بینا ہی واپس نہیں آ رہی۔ اللہ نے چاہا تو بیٹے کو دے دیا معجزہ، اور اللہ نے چاہا تو باپ اور بڑے درجے کے نبی اور رسول کو اس معجزے سے محروم کر دیا۔ اور آگے بڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے غائب کر دیا حسد کی بنیاد پر۔ 11 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر رہے تھے، اس محبت سے جل کر بھن کر انہوں نے جو ہے غائب کر دیا۔ کنعان مصر ہی کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں ہیں، یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں ہیں، روتے روتے اندھے ہو گئے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے۔ علاقے میں موجود ہے، گاؤں میں موجود ہے، کنویں کے اندر ہے یوسف، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر موجود ہے، بادشاہت کر رہا ہے، کنویں میں موجود رہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم نہیں دیا، اور مصر کی بادشاہت کرتے ہوئے دور کے علاقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی، اور یعقوب نے کہا انی لاجد ریحا یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کنعان کے کنویں میں رہتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو اندھا بنا دیا، اللہ نے چاہا تو دور میں مصر کی مملکت میں حکومت کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ معجزات اور کرامات انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، نبی کے اختیار میں نہیں ہے، رسول کے اختیار میں نہیں ہے، پیران پیر کے اختیار میں نہیں ہے، خواجہ اجمیری کے اختیار میں نہیں ہے، فرید الدین گنج شکر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ چھوٹے کو بڑا معجزہ دے سکتا ہے اور بڑے کو کمزور معجزہ دے سکتا ہے، چھوٹے عام انسان کو بڑی چیز دے سکتا ہے۔ بھائی کسی کسان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا لائر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، ہم کہیں گے صاحب ہم نہیں مانتے، تیرا باپ تو کسان ہے، تیرا باپ تو جو ہے دیہاتی ہے، اجڑ ہے، گاؤں والا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ گاؤں والے کے گھر میں ڈاکٹر پیدا ہو جائے، انجینئر پیدا ہو جائے، گوار کے گھر ایجوکیٹڈ پیدا ہو جائے، تو اس کے پیدا ہونے سے باپ کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طریقے سے اگر امت کے کسی فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی خصوصیت دے دیتے ہیں، کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ نصیب ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی اللہ کے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے روٹی مل جاتی ہے، اگر کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بعد آقائے دو عالم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اس سے صحابہ کی صحابیت پر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی حرف نہیں آتا۔ اللہ نے دینا چاہا تو انہیں دے دیا، اور اللہ نے نہ دینا چاہا تو انہیں محروم کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، حضرت مریم نہ پیغمبر ہیں، نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، بس ایک نیک عورت ہیں، لیکن ان کو اللہ تبارک تعالیٰ بے موسم پھل دیا کرتا تھا۔ آم کا سیزن نہیں آم ہے، جام کا سیزن نہیں جام ہے، بیری ہے، دنیا کے فروٹ ہیں۔ اللہ نے دینا چاہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ زکریا علیہ السلام کا مقام گھٹ گیا اور بی بی مریم کا مقام اونچا ہو گیا؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ اللہ نے انہیں دینا چاہا تو انہیں دے دیا، تو حضرت زکریا کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آنے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اونچا ہے یا بی بی مریم کا مقام اونچا ہے، تو ساری دنیا کہے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، میری اور آپ کی تمام مومنوں اور مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ کا مقام اونچا ہے۔ کائنات کے سردار، شوہر نامدار آقا کی موجودگی میں اللہ نے آپ کو لڑکی بھی نہ دی، حضرت عائشہ کو نہ لڑکی ہوئی نہ لڑکا ہوا، اور بیوی مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا لڑکا دے دیا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بیوی مریم کا مقام اونچا ہو گیا اور عائشہ کا مقام گھٹ گیا؟ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کم درجے کے آدمی کو بڑی کرامت دے سکتا ہے اور بڑی فضیلت دے سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ رہی دوسری بات کہ ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، کہ ایک رات کے اندر 7 کلام پاک کو ختم کر دیا۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد گنگا کے کنارے جاتے اور وہاں گھوڑ سواری کرتے، تو گھوڑ سواری کرتے ہوئے تو ڈائریکٹ گھوڑے پر نہیں بیٹھتے، گھوڑے کا جو زین ہوتا ہے
قدمچہ ہوتا ہے اس پر ایک قدم رکھتے اور پھر گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے. تو بیٹھنے کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک جو مختصر وقت ہوا کرتا تھا سیر بھی کر لیا کرتے تھے اور کلام پاک کے 30 پارے برزبانی پڑھ بھی لیا کرتے تھے. اب کوئی آدمی کہے گا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک کوئی آدمی کلام پاک کے 30 پارے ہرگز نہیں پڑھ سکتا. اگر ایک پارے کے لیے 15 منٹ بھی لگا لیے جائے تو 30 پاروں کے لیے کتنے گھنٹے درکار ہو جاتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے کے زین پر پیر رکھ کر گھوڑے کی پشت پر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے تک سارے زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے, سارے زبور کا ختم کر دیا کرتے تھے. اور بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے قیام میں ایک رکعت میں کلام پاک کے 30 پاروں کو ختم کر دیا کرتے تھے. تو اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو انسان کر نہیں سکتا. تو اب جواب آپ کو مل چکا ہے کہ کرامت اور معجزہ خرق عادت خلاف عادت انسان سے جو کام سرزد ہوتا ہے اس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا. ہم اس سے یہ پوچھیں گے ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق, ایک ہے اللہ اور ایک ہے بندہ. تو کہنے والے سے پوچھو یہ جو ناممکن ہے یہ ناممکن بندے سے ہے یا اللہ سے ہے؟ وہ کہے گا بندے سے. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اونٹنی کے پیٹ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو پہاڑ کے پیٹ سے اونٹنی کو پیدا کرے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہوا, یہ واقعہ سامنے آیا. قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ پہاڑ سے وہ حاملہ اونٹنی کو نکالے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالا. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ تو اللہ کے لیے جب کوئی چیز ناممکن نہیں تو معجزہ اور کرامت جو ہوتا ہے وہ انسان کا عمل نہیں اللہ کا عمل ہے. تو اللہ ان سے کرواتا ہے. تو اللہ جب کرواتا ہے تو کیا اعتراض ہے؟ عیسائی قوم جو مشرک ہوئی وہ اسی وجہ سے مشرک ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو انہوں نے عیسیٰ کا عمل سمجھ لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اندھا آتا تو اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا. کوئی لنگڑا آتا ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا. کوئی بخار والا آتا چنگا ہو جاتا. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شفا دینا مردے کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ کا عمل ہے. تو چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا. ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ معجزہ اور کرامت, معجزے کا تعلق نبی سے ہے اور کرامت کا تعلق ولی سے ہے, لیکن معجزے میں نبی خود مختار نہیں ہوتا, کرامت میں ولی خود مختار نہیں ہوتا, کروانے والا اللہ ہے. تو پھر یہاں آ کر آدمی سلنڈر ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسے کرامات ہیں بزرگان دین کے کہ جو آدمی کر ہی نہیں سکتا, تو ہم یہ کہیں گے یقیناً آدمی نہیں کر سکتا, کروانے والا اللہ ہے, کروانے والی ذات اللہ ہے. روشنی آنا چراغ کا کام ہے, چراغ سے روشنی آتی ہے, لیکن اللہ اگر چاہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی سے روشنی لا لے. سانپ جو پیدا ہوتا ہے سپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اگر چاہے تو حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کو زمین پر ڈالے اور اجزا بنا دے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی خلاف عادت خرق عادت کوئی کرامت ظہور میں ہوتی ہے اور اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس میں اللہ کی قدرت شامل حال ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب آپ کے والد ماجد نے دودھ چھوڑا ہے اپنی ماں کا تو آپ کو کلام پاک کا پو پارا یاد تھا, کلام پاک کا پو پارا یاد ہو چکا تھا. اور ایک جگہ خود حضرت نے لکھا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, جب آپ 7 برس کی عمر کو پہنچے تو 9 حدیثیں آپ کو برزبانی یاد تھی. اس واقعے کو سامنے رکھ کر گواہ کلایا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت شیخ الحدیث اپنے باپ کو امام حسین سے بڑھا رہے ہیں کہ امام حسین کو تو صرف 9 حدیثیں یاد تھیں اور ان کے باپ کو پوپرا یاد ہو گیا.
تو اس کا جواب آ چکا ہے. اللہ اگر چاہے تو چھوٹے آدمی سے بڑی بات ظاہر کرا سکتا ہے اور بڑے آدمی کو اس چیز سے محروم کر سکتا ہے. یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جواب جو ہے بزرگان دین نے دیا ہے اور حقیقت میں کوئی نہ کوئی جواب ہے. ایسی بات کہتے ہیں آدمی اچنبے میں رہ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ 11 دنوں تک وہ استنجا اور بیت الخلا کو نہیں جایا کرتے تھے، ٹوائلٹ کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. پوچھا گیا کہ بھئی آپ استنجا اور بیت الخلا کے لیے کیوں نہیں جایا کرتے؟ ایک آدمی کو اللہ یہ قدرت دینا چاہے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے. تو جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے جواب دیا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ کے انوار، اللہ کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. جب میں استنجا کے لیے جاتا ہوں اور جب میں بیت الخلا کے لیے جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے آدمی کوئی پائجامہ کھولے بغیر تھوڑی پیشاب کر لے گا، کوئی آدمی پاجامہ کھولے بغیر تھوڑی پاخانہ کر لے گا، وہ تو پاجامہ کھولے گا اور ننگا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، آر آتی ہے اللہ کا نور جس جگہ ہو وہاں میں برہنہ ہو جاؤں، وہاں میں ننگا ہو جاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا اے عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو صدیق آئے، نبی اسی طریقے سے بیٹھے رہے، فاروق آئے، نبی اسی طریقے سے بیٹھے رہے، علی آئے، نبی اسی طریقے سے بیٹھے رہے، طلحہ آئے، نبی اسی طریقے سے بیٹھے رہے، زبیر آئے، نبی اسی طریقے سے بیٹھے رہے. لیکن اے عثمان کیا بات ہے کہ جب آپ تشریف لائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو لمبا کیے ہوئے تھے، پنڈلی آپ کی کھل رہی تھی، آپ دو دانوں بیٹھ گئے اور چادر سے اپنے جسم کو چھپا لیا اور فرمایا عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. یہ مقام آپ کو کیسے ملا اے عثمان؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی غسل خانے کے اندر ننگا ہو کر میں نے غسل نہیں کیا. مجھے شرم آتی ہے کہ فرشتے میری شرمگاہ کو نہ دیکھ لیں. اب اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ پاخانہ کرنے نہیں جاتے، پیشاب کرنے نہیں جاتے، یوں کہتے تھے کہ بیت الخلا میں اللہ کا نور ہے. تو اب یہ اس کا جواب دماغ اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی ہے کہ بیت الخلا کو جانے سے پہلے کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں خبیث جنات اور شیاطین سے پناہ مانگ کر جاتا ہوں. تو کہتے ہیں جس اللہ کے نبی نے بیت الخلا کو جنات کا اڈا بتایا ہے، خبیث شیاطین کا اڈا بتایا ہے، جہاں اللہ کا نام لینا، درود پڑھنا، ذکر کرنا حرام ہے، تلاوت کرنا حرام ہے، ایسے مقام کو ایک ولی یوں کہتا ہے اللہ کا نور وہاں ہے. پیشاب خانے میں اللہ کا نور ہے، پاخانے میں اللہ کا نور ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہے یہ واقعہ فضائل اعمال کے اندر. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں حضرت کو کسی صاحب نے خط لکھا اور کہا کہ حضرت اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے. کلام پاک میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین کے ذرے ذرے پر محیط ہے، آسمان کے ذرے ذرے پر محیط ہے. کسی جگہ شیطان کا ہونا اور کسی جگہ جنات کا ہونا اللہ کے نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ گئے آپ کہ شیطان ہے تو اللہ کا وجود وہاں نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر کوئی زنا کرنا چاہے، یوں کہے کہ بیت الخلا میں فرشتے نہیں ہوتے، بیت الخلا میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، چلو یا جا کر شراب پی لیں یا جا کر زنا کر لیں. اللہ کا علم، اللہ کا نور وہاں پر ہے. خود اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر اللہ کا نور محیط ہے. کسی جگہ گندگی کا ہونا، کسی جگہ شیاطین کا ہونا، کسی جگہ جنات کا ہونا اللہ کے نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، خود کلام پاک سے ثابت ہے. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ الگ الگ واقعات ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اس تعلق سے اعتراض کیا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وضو کر رہا تھا اور وضو کے قطروں سے صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی جھڑ رہے تھے، اثرات اس کے ہو رہے تھے.
اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو صرف صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کیسے دیکھ لیا کبیرہ گناہ کو جھڑتے ہوئے جب جھڑ ہی نہیں رہے ہیں؟ آم کے درخت سے جام کو جھڑتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ ینیر کے درخت سے، ناریل کے درخت سے انہوں نے امرود کہاں سے دیکھ لیا جب وہاں کبیرہ نہیں جھڑ رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ صغیرہ ہاتھ سے جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے کلی کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، کبیرہ آتا ہی نہیں تو پھر کیسے جھڑ گئے؟ ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے کبیرہ گناہ دل کی ندامت اور دل کی توبہ سے اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک پیغمبر کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی. پیغمبر بیٹھے ہیں دعا پر دعا کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، بارش کو برسائیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، اے پیغمبر تیری مجلس کے اندر ایک چغل خور ہے، جب تک وہ رہے گا اس وقت تک ہم تمہاری مجلس میں کسی کی دعا کو قبول نہیں کریں گے. تو پیغمبر نے کہا اے اللہ کے بندے تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا، اگر وہ اٹھ کر جائے گا تو ساری قوم لعنت کرے گی، ملامت کرے گی، ارے یہ وہ آدمی ہے جس کی طرف بارش، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، یہ وہ آدمی ہے جس کی طرف سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. نہ کوئی آدمی اٹھ کر جا رہا تھا، نہ یہاں دعا قبول ہو رہی تھی. تو پیغمبر نے اللہ سے کہا اے اللہ اس آدمی کی نشاندہی کر دے، بتا دے وہ کون آدمی ہے، ہم یہاں مجلس سے نکال دیں گے اور دعا کر لیں گے. اللہ نے وحی بھیجی اے پیغمبر ہم مجلس کی دعا کو چغل خور کی وجہ سے نہیں قبول کر رہے ہیں، پھر ہم چغل خوری کریں، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے. بڑا عجیب معاملہ تھا، آدمی اٹھ کر بھی نہیں جا رہا تھا اور نشاندہی بھی نہیں ہو رہی تھی اور برسات کی بھی ضرورت تھی. آدمی ہوا پشیمان اور نادم، رونے لگا دل میں اے اللہ اگر میں اٹھ کر جاؤں تو لوگ مجھے ذلیل کریں گے، ملعون سمجھیں گے، چغل خور سمجھیں گے. مولا تیرے پاس اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر کوئی گنہگار آتا ہے تو معافی کا پروانہ دیتا ہے، اور ریت کے ذرات کے برابر بھی کوئی گناہ لے کر آتا ہے تو تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. مولا میں تیری عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی چغل خوری نہیں کروں گا. پھر دعا ہوئی، نہ آدمی اٹھ کر گیا، نہ آدمی کی نشاندہی کی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مجلس میں دعا ختم ہونے سے پہلے برسات کو برسا دیا. پیغمبر نے پوچھا باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وہ دل سے نادم ہو گیا تھا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور برسات کو برسا دیا. تو توبہ دل کی ندامت کا نام ہے. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس آدمی کو دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی نکل رہے ہیں، ممکن ہے کہ وضو کرتے ہوئے اس نے دل میں اپنے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ندامت پیدا کر چکا ہو، شرمندہ ہو چکا ہو، دل سے توبہ کر چکا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کے صغیرہ کے ساتھ اس کے کبیرہ کو بھی زائل فرما رہے. سمجھ رہے بات؟ اور دوسری بات یہ ہے کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم الغیب ہے کہ کوئی آدمی غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو اس کے پانی کو دیکھ کر اور آپ کے جو ہے تحقیقاتی مرکز میں لے جا کر ریسرچ کریں، لیبارٹری میں لے جا کر یہ زنا کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے، چغل خوری کا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ ہے. آپ کے پاس کون سی لیبارٹری تھی؟ صدیق نے گناہ کو نہیں پہچانا، فاروق نے گناہ کو نہیں پہچانا، نبی نے گناہ کو نہیں پہچانا، امام صاحب نے کیسے پہچان لیا؟ تو میں کہہ چکا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو کوئی کرامت دے دے اور بڑے کو نہ دے، یہ ممکن ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کشف اتنا قوی تھا کہ آپ وضو کرنے والے آدمی کے جسم سے نکلتے ہوئے قطرات کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ جو ہے کن گناہوں کے اندر ملوث تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خصوصیت سے آپ کو نوازا ہے. یہ مختلف قسم کے واقعات اور مختلف قسم کے اشکالات جو کیے جاتے ہیں عام طور سے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور بنیادی باتوں کو رکھا، جزوی باتوں کو نہ رکھا، تاکہ اس محاذ پر ایک فوجی کی آپ کی حیثیت ہو جائے
سپہ سالار کی آپ کی حیثیت ہو جائے. کل کا دن اگر کوئی اس قسم کا اعتراض کرے، اشکال کرے، تو ہمارا ہر تبلیغی بھائی فوجی بن کر، سپہ سالار بن کر، چٹائی کے ساتھ اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کی مقبولیت میں اور چار چاند لگائے، صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تعلق سے جو اشکالات اور اعتراضات کر رہے ہیں، صحیح سمجھ اور صحیح ہدایت کی دولت سے انہیں مالا مال فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.